خطیب الاسد لما جعفر رضا الوی صاحب آف کراچی فضائل المصائب محمد والی محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد وقفہ کھانا ہوگا. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد والی محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کل ایمان یک زبان. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار. اہل بیت ہر دشمن پہ لعنت بے شمار. مشنودی قائم آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. رائے سے تو سلامتی علماء حق بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ العلی العالی والوسیع الاوفا. رب الآخرة الأولى خلق السماوات والأرض الأولى. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى ومعجلة الكبرى النبي الأمي المكي المدني التهامي سيد الوحي وسراج المضيء وكوكب الدري صاحب وقار وسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على وزیرہ وخلیفتہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب امیر المومنین ید اللہ اسد اللہ عین اللہ اذن اللہ لسان اللہ وجہ اللہ خلیفۃ اللہ امام اللہ وکیل اللہ آیت اللہ مشیت اللہ نفس اللہ علی ولی اللہ. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت اللہ. حمد اس کی جو ہر حمد کے لائق ہے اور لاکھوں درود و سلام ان اہل بیت کے لیے کہ جن کو اللہ خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف ہو گیا. جو بھی اس دنیا میں محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو پھر اپنی محنت کے بعد اپنی کوشش کے بعد اللہ کی طرف سے اور عوام الناس کی طرف سے خاندان کی طرف سے علاقے کی طرف سے کچھ حاصل کر لیتا ہے. مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ایسا کردار ادا کرتی ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ان کا نام تاریخ میں اس لقب سے ملقب ہو جاتا ہے. مثلاً خطیب آل محمد اور کوئی نہیں تھے، فقط علامہ عذرا حسن زیدی صاحب تھے. فاتح ٹیکسلا اور کوئی نہیں، فاتح ٹیکسلا علامہ محمد بشیر فاتح ٹیکسلا. مبلغ اعظم اور کوئی نہیں، مبلغ اعظم فقط اور فقط مولانا محمد اسماعیل.
اندلیب گلستان زہرا خطیب اور کوئی بھی نہیں، وہ فقط آغا نسیم عباس رضوی۔ تو یہ کچھ القابات ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں اور اس کا دوسرا کل رہتا۔ خدائے سخن بہت بڑا نام ہے، خدائے سخن، اور کوئی نہیں، یہ میر انیس ہے۔ بس یہ تمہید تھی اور تمہید ختم ہو گئی، کیونکہ سامعین میرے سمجھدار ہیں تو زیادہ میں الجھانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی، اللہ کے اولیاء اس دنیا پہ تشریف لائے تو ان کو اللہ کی طرف سے لقب سے ملقب کیا گیا۔ آدم علیہ السلام آئے، محنت کی، ریاضت کی، امتحان نبوت میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا آدم آج کے بعد تم صفی اللہ ہو۔ بہت مہربانی۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، کشتی تیار کی، کشتی بھور میں آئی، طوفان کے چکر میں آ گئی، بھور میں آئی۔ وہی کشتی جب ساحل پہ آ گئی، امتحان نبوت میں کامیاب ہوئے تو خالق نے فرمایا نوح آج کے بعد تم نجی اللہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بتوں کو توڑا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، آگ میں کود پڑے، آگ ان پہ گزار ہو گئی تو خالق نے فرمایا ابراہیم آج کے بعد تم خلیل اللہ ہو۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنی قربانی پیش کی، اللہ ان پہ قربان ہو کے کہتا ہے آج کے بعد تم ذبیح اللہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عصا سے اژدہا بنایا، کوہ طور بھی بے ہوش ہوئے، فرعون کے سامنے نعرہ حق بلند کیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ آج کے بعد تم کلیم اللہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، مردوں کو زندہ کیا، زندہ کو مردہ کیا، جب سولی پہ چڑھے تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ تم روح اللہ ہو۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے لفظوں پہ زور کیجئے گا، سینے کا زور نہیں لگانا چاہیے، بعض اوقات لفظوں میں بھی زور ہونا چاہیے، تو میں لفظوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ ہے میرا، دیکھتا ہوں کون اس کو محفوظ کرتا ہے، کون لوہے دل پہ لکھتا ہے، کون اس کی ولا کا مزہ لیتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی محنت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے۔ کسی کی تبلیغ 63 سال، کسی کی تبلیغ 100 سال، کسی کی تبلیغ 300 سال، کوئی آرے سے کھلا گیا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں رہا، کوئی کوہ طور پہ بے ہوش رہا، کوئی آگ میں کود پڑا۔ بڑی بڑی محنت کے بعد، بڑے سال گزر جانے کے بعد ایک وہ نبی بھی ہے جو 10,000 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتے ہیں اور لقب آتے ہیں، لقب آتے ہیں۔ بڑی محنت کے بعد اللہ نے ان کو ایک ایک لقب عطا کیا۔ آدم سے کہا تم صفی اللہ ہو، نوح سے کہا تم نجی اللہ ہو، ابراہیم سے کہا تم خلیل اللہ ہو، اسماعیل سے کہا تم ذبیح اللہ ہو، موسیٰ سے کہا تم کلیم اللہ ہو، عیسیٰ سے کہا تم روح اللہ ہو۔ اے حسنین کے بابا آپ کیا کیا کہنا، اے زہرا کے شوہر آپ کی عظمت کیا کیا کہنا، اے کعبہ کے گوہر آپ کی عظمت کیا کیا کہنا، اے نبیوں کی لج آپ کی فضیلتوں کیا کیا کہنا۔ آپ پہلے دن 13 رجب کو اللہ کے گھر میں نازل ہوئے، نہ کوئی امتحان دیا، نہ کوئی معجزہ دکھایا، اللہ نے پہلے دن کہہ دیا یا علی تم ید اللہ بھی ہو، اسد اللہ بھی ہو، عین اللہ بھی ہو، عزم اللہ بھی ہو، لسان اللہ بھی ہو، وجہ اللہ بھی ہو، خلیفۃ اللہ بھی ہو، امام اللہ بھی ہو، وکیل اللہ بھی ہو، نفس اللہ بھی ہو، آیت اللہ بھی ہو، مشیت اللہ بھی ہو، قدرت اللہ بھی ہو، راس اللہ بھی ہو، علی ولی اللہ بھی ہو۔ آجی ادھر آجی، اچھا صلوات پڑھتے محمد
اچھا ایک اور سوال پڑھ لیں. ہاں بھائی توجہ چاہتا ہوں. جناب ظہیر عباس صاحب اللہ سلامت رکھے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی محنت کرتے رہے, تبلیغ کرتے رہے. دوسرا ضرب دینا چاہتا ہوں, دوسرا جملہ. کسی کی تبلیغ 63 سال, کسی کی تبلیغ 100 سال, کسی کی تبلیغ 300 سال, کسی کی 2550 سال, کسی کی 1000 سال. امتحان کیا دیا؟ کوئی نبی آرے سے چیرا گیا, کوئی نبی مچھلی کے پیٹ میں رہا, کوئی نبی کوہ طور پہ بے ہوش رہا, کوئی نبی سولی پہ چڑھا, کوئی نبی آگ میں کود پڑا, کسی نبی نے اپنی گردن کو چھری کے نیچے رکھ دیا. تو بڑی محنت کے بعد, بڑی تبلیغ کے بعد اللہ نے ایک ایک صرف ایک لقب عطا کیا. آدم سے کہا تم صفی اللہ ہو, نوح سے کہا تم نجی اللہ ہو, ابراہیم سے کہا تم خلیل اللہ ہو, اسماعیل سے کہا تم ذبیح اللہ ہو, موسیٰ سے کہا تم کلیم اللہ ہو, عیسیٰ سے کہا تم روح اللہ ہو. یا علی آپ کی عظمت کا کیا کہنا. نہ تو ابھی احد میں گئے, نہ خندق میں گئے, نہ خیبر میں گئے, نہ بدر میں گئے, نہ مرحب کے ٹکڑے کیے, نہ عمر ابن عبد کے ٹکڑے کیے, نہ ابھی بستر نبوی پہ سوئے, نہ ابھی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, نہ ابھی مسکین یتیم کو کھانا کھلایا, نہ محمد سے پہلے ابھی معراج پہ پہنچے. ابھی کوئی امتحان نہیں دیا, ابھی مسکین و یتیم کو کھانا نہیں کھلایا, ابھی اندھے کو سردر اونٹوں کی قطار نہیں دی. ابھی تو میرے مولا نے منبر سلونی کا دعویٰ بھی نہیں کیا. ابھی تو میرے مولا نے 40 مقامات پہ ایک دن میں روزہ افطار بھی نہیں کیا. ابھی تو میرے مولا نے مردوں کو زندہ بھی نہیں کیا. ہاں تو اللہ نے پہلے دن کہہ دیا, ابھی تو بیت اللہ سے باہر آئے بھی نہیں, پہلے دن کہہ دیا, رسول کے ہاتھوں پہ کہہ دیا یا علی تم ید اللہ ہو, اسد اللہ ہو, عین اللہ ہو, وزن اللہ ہو, لسان اللہ ہو, وجہ اللہ ہو, خلیفۃ اللہ ہو, امام اللہ ہو, وکیل اللہ ہو, نفس اللہ ہو. پتہ چل گیا ظہیر عباس جہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے فضائل کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے علی کے فضائل کی ابتدا ہو. اب میں منظر آپ کے سامنے پیش کر کے رکھوں گا. کب کہا ید اللہ اسد اللہ؟ جب آخر رسول نے پہلے ولی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, جب مجسم دین کے ہاتھوں پہ ناطق قرآن آ گئے, جب 2 نور کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے. فاطمہ بنت اسد فرماتی مجھے پتہ نہیں چلتا تھا ان میں نبی کون ہے, علی کون ہے. ایک ہی لوگ تھا نا, علی منی و انا منہ, علی مجھ سے میں علی سے, انا و علی من نور واحد, علی کا میرا نور ایک ہے. یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے رحلِ رسالت پہ کتاب امامت کھل گئے. مجسم دین کے ہاتھوں پہ مجسم دین کے ہاتھوں پہ ناطق قرآن آ گیا, اور ایسے جو ہاتھ محسوس کیے میرے مولا علی نے تو فوراً پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا, کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں آپ سمجھیں, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہے. تو نبی نے کیا کہا, علیکم السلام یا ولی اللہ, اللہ کے ولی میرا بھی آپ پر سلام ہو. مسلمان حد ہو گئی ہے, جو نبی کے صحابی نے پڑھا ہے. میرا مولا علی اعلیٰ ترین صحابی ہے رسول کا. صحابہ سے عشق کرتے ہو نا؟ آئے ہائے, میں اتحاد بین المسلمین قائم کرنے والا ہوں, صحابہ سے عشق کیا کرو. صحابہ سے عشق کرتے ہو نا؟ تو علی کون ہے؟ نبی کا اعلیٰ ترین صحابی. تو جو صحابی نے پڑھا ہے وہ تو پڑھتے ہو, جو رسول نے
पढ़ा है वो क्यों नहीं पढ़ते? रसूल ने पढ़ा अस्सलाम अलैका या वली अल्लाह, और अली ने पढ़ा है अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। जो सहाबी ने पढ़ा है वो पढ़ते, और जो रसूल ने पढ़ा है वो नहीं पढ़ते। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई मुंतशिर नहीं करें, ज़हन खराब नहीं करें, बड़ी मेहरबानी, तवज्जो रहे। बहुत कीमती जुमले होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से जुमले इंसान लेके हासिल करके आपकी खिदमत आलिया में पेश करता है। हाँ, फातिमा बिनते असद परेशान है। रसूल फरमाते हैं चचिया परेशान है, वजह पूछ सकता हूँ? हाँ, जब से ये बच्चा दुनिया में आया आपके हाथों पे कलाम तो किया, इससे पहले ना कलाम किया, ना आंखें खोली, ना माँ का दूध पिया। तो नबी फरमाते हैं या अली आंखें क्यों नहीं खोली? या रसूलल्लाह ये घर बुतों से भरा हुआ है, आंखें खोलता इन बुतों पे पहली नजर चली जाती, फिर तोड़ते वक्त शर्म आ जाती, तवज्जो नहीं फरमाई। ख्वाहिश ये थी कि जब आंखें खोलूं तो चेहरा रिसालत की ज़ियारत हो। अच्छा ये फरमाइए कि रोई क्यों नहीं? कहा जब हम आए थे ये दर बंद था, अल्लाह ने नए दर का इंतजाम कर दिया, पत्थर बिखरे पड़े थे, साथी होते हुए रोना अच्छा ना लगा। आए हाय, बहुत खूब बात की। अच्छा ये बताइए या अली माँ का दूध क्यों नहीं पिया? कहा गवाह आपकी नबूवत का बानी के आया हूँ, खर्चा अपने घर से करूँ। तो गज़ा चाहिए। अब देखूंगा इस गांव के लोग किस मार्फत से समात फरमाते हैं। ये जुमला बेदार हो गए, दाएं बाएं नहीं देखें, और दाएं बाएं आपके जो शोर है गली में इस पर भी आपकी तवज्जो न दें, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा है। यानी गज़ा चाहिए? हाँ या रसूलल्लाह गज़ा चाहिए। दहन खोलो, अली ने दहन खोला। नबी ने वमा यंत को इनल हवा की जुबान अली के दहन में रखी। हाँ? अली के दहन में जुबान रखी। अली ने अच्छी तरह से ग़ज़ाइयत हासिल की, पैगंबर का इल्म हासिल किया, पैगंबर का हिल्म हासिल किया, पैगंबर की इस्मत हासिल की। अब रसूल कहते हैं या अली छोड़ो भी, अली कहते हैं या रसूल जरा ठहरो भी। तो जो जुमला कहने लगो या अली छोड़ो भी, या रसूल ठहरो भी, छोड़ दे, मैं पानी नहीं पीता। हाँ या रसूल आज इसी तरह मेरे दहन में जुबान रखें और मक्का की गलियों में जरा चल के दिखा दें, और इसी तरह जुबान मेरे दहन में रख के वाज़ेह कर दें। खबरदार किसी किस्म की उम्मीद न रखना, आज मोहम्मद पहले दिन अली की जुबान दे बैठा है। ये अहले बैत है। अहले बैत एक दूसरे को जुबान चुसा सकते हैं क्योंकि ये अहले बैत है। सहाबी और नबी में बड़ा फर्क है। हाँ, क्योंकि नबी को कंधों पे उठा सकते हैं,
صحابی کندھوں پہ اٹھا سکتا ہے، نبی کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ جی علی نبی کی زبان چوس سکتا ہے، حسن و حسین نبی کی زبان چوس سکتے ہیں، صحابی نبی کی زبان چوس نہیں سکتا۔ اہل بیت جس گھر میں مرضی جائیں، صحابی اہل بیت کے گھر میں اندر آ نہیں سکتا۔ نبی نماز پڑھے پشت پہ اہل بیت بیٹھ سکتے ہیں، صحابی نہیں بیٹھ سکتا۔ اہل بیت صحابہ کو نماز پڑھا سکتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو نماز نہیں پڑھا سکتے۔ اہل بیت صحابہ کو جنت میں لے کے جا سکتے ہیں، صحابی جنت میں لے کے جا نہیں سکتا۔ اور پھر بڑے بڑے امام بھی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل۔ میں تو سنی شیعہ کا مشترکہ خطیب ہوں، اس گاؤں میں ایک پنچایت کی بات کرنے لگا ہوں کہ جتنا بڑا بھی کوئی امام ہوگا، وہ امام حنبل ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، ان کے پاس جنت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کے پاس جنت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جنت کی ذمہ داری تو وہ ایک ہی ہے جس کے متعلق نبی نے فرمایا ہے، یا علی انت قسیم النار و جنہ، تو جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرما دیا کہ میں نے ان اپنے کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے دیکھا، رسول خدا نے فرمایا اس وقت تک کوئی ماں کا لال جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی ٹکٹ نہیں دے۔ تو امام ابو حنیفہ کو بھی جنت لینی ہے تو علی سے، امام مالک کو بھی اگر جنت لینی ہے تو علی سے، امام شافعی کو بھی جنت لینی ہے تو علی سے، امام مالک کو اگر جنت لینی ہے تو علی سے۔ اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس نماز میں محمد و آل محمد پر یعنی اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز نمازی کے منہ پہ مار دی جائے، کیونکہ جنت کے وارث اہل بیت ہیں۔ اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، یہ جنت کی بھیک مانگنے والے، کس سے؟ اہل بیت سے۔ تو پھر اتنا بائی پاس پہ چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا اہل بیت کے دروازے پہ انسان جتنے بھی اعمال کر رہا ہے جنت کے لالچ سے ہے۔ نماز ہے جنتی ہو جاؤں، روزہ ہے جنتی ہو جاؤں، خیرات دوں جنتی ہو جاؤں، زکوٰۃ ہے جنتی ہو جاؤں، عشر دوں جنتی ہو جاؤں، حج کروں جنتی ہو جاؤں، لمبی داڑھی رکھ لوں جنتی ہو جاؤں، ناپ طول میں کمی کر لوں کیونکہ حاجی ہوں نا، دودھ میں پانی ڈال لوں، کپڑے میں کمی بیشی کر لوں ناپتے ہوئے کیونکہ حاجی ہوں۔ مگر جنت اگر ہے تو وہ ایک ہی قول ہے، حدیث ہے کہ اس وقت تک جنت میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک علی ٹکٹ نہ دے۔ بڑے بڑے اعمال کیے جا رہے ہیں جنت کے لالچ سے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں جنت کے لالچ میں جو اعمال ہیں ان کا فائدہ نہیں ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں جنت کے لالچ میں۔ اعمال کیے گئے خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایک قرآن کی آیت کریے وَاقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئَلُونَ کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر جنت کی طرف جائیں گے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، دیگر اعمال، عشر، زکوٰۃ، جتنے بھی اعمال ہیں وہ چاہے شیعہ ہے چاہے سنی ہے، کوئی بھی ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اس کو حشر کے میدان میں جب پولیس راہ سے گزرے گا روک لیا جائے گا، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی، کیونکہ یہ اللہ کی عدالت ہے، اس کا جواب دے رہا ہے۔ سوال کیا ہوگا جب وہ اپنا نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ،
لے کے جائے گا، عشر لے کے جائے گا، تبلیغ لے کر جائے گا، ماتم لے کے جائے گا، نیاز لے کے جائے گا، مزریوں کا احترام، زلجنا کا احترام، غم حسین میں رونا، یہ سب چیزیں سنی شیعہ دونوں جب یہ لے کے جائیں گے حکم ہوگا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ واقفہم، ٹھہرا ہو، انہم مسئلون، ان سے تو ابھی ایک سوال کرنا۔ وہ تمام سنی شیعہ کہیں گے یہ ہمارے روزے، یہ ہماری حج، یہ زکوٰۃ، یہ ماتم، یہ نیاز، یہ زلجنا، یہ سبیل، یہ مجلس میں رونا، یہ پیٹنا، یہ ماتم کرنا، سب کچھ سنی شیعہ دونوں کھڑے ہیں۔ سوال کیا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، روک لو، روکو ان کو، اب ان سے سوال کرنا ہے۔ رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سوال کون سا ہوگا؟ فرمایا سوال ہوگا عن ولایت علی ابن ابی طالب، کیا یہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں؟ علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو جنت میں داخل کرو۔ اور سنو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب مومن گزرے گا، مومن ہونا چاہیے، مومن بننا بڑا مشکل ہے، دعوت تو کیا جا سکتا ہے مومن ہونے کا، مگر مومن بن کے بھی تو دکھائے نا۔ امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا، کہتا مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں مومن ہوں، فرمایا اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ تو مومن ہو نا، چھلانگ لگا دو اس تندور میں، کہتے مولا ابھی سے ملتے دیکھیں۔ پھر ایک اور وہاں پہ عبد خدا تشریف فرماتے ہیں، مولا امام سجا فرماتے ہیں اٹھو اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ کہتا مولا اگر اجازت دے تو بیوی بچوں کو لے آؤں۔ فرمان نہیں، میرے پاس وقت نہیں، ابھی اس نے فوراً چھلانگ لگا دیا۔ وہ جو پہلا کہتا تھا میں آپ کا مومن ہوں، فرمایا کہ اسے دیکھو۔ اس نے دیکھا تو وہ جو تندور میں آگ تھی وہ جنت بن گئی تھی۔ مومن بننا بڑا مشکل ہے۔ پولیس راہ سے لوگ گزریں گے، کتب میں لکھا ہے تو جہنم کی آگ پکار پکار کے کہے گی، جہنم کی آگ پکار پکار کے کہے گی خذو خذو یا مومن، خذو یا مومن، اے مومن جلدی جلدی گزر جا، تیرے دل میں جو ولائے اہل بیت کی محبت ہے اس نے میری آگ بجھا رکھی ہے۔ تو یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے پہلے دن کہہ دیا ید اللہ اسد اللہ عین اللہ حضر اللہ لسان اللہ۔ کب کہا؟ جب کفار و مشرکین یہودی آئے تو انہوں نے کہا شکل کیسی ہے؟ سو تو نہیں گئے؟ نہیں ماشاءاللہ جاگ میں قائم آل محمد بلندر سلامات۔ یہ صلوات کا آواز بہت کم ہے۔ یا شکل کیسی؟ نبی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، کیونکہ نبی تو وہی کہتے جو وحی ہوتی ہے۔ پھر پوچھا شکل کیسی؟ نبی خاموش۔ اب ایک دوسرے سے کہتے نعوذ باللہ شاید بچہ پاس صورت ہے اس لیے شکل نہیں بتاتا۔ نبی فرماتا بدتمیز ہو جاہل ہو، اس کی شکل پوچھتے ہو، جس کے گھر میں آیا ہے اس کی اپنی شکل نہیں۔ میں کیا شکل بتاؤں؟ آواز قدرت حبیب یہ شکل پوچھتے ہیں، کہہ دے ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھ عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، کان عضو اللہ ہے، سر راس اللہ ہے، سینہ صبغت اللہ ہے، یہ کل کا کل نفس اللہ ہے۔ نبی نے سوچا منتیں مانگ کے میں نے لیا تھا، اللہ سارا اپنی طرف دے گیا۔ اب
نبی نے انتظار نہیں کیا، فوراً کہہ دیا یا علی لحمو کا لحمی، یا علی دمو کا دمی، یا علی جسمو کا جسمی، یا علی روحو کا روحی، یا علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا پوست میرا پوست، تیری روح میری روح، تیری جان میری جان۔ اب علی علیہ السلام نے رسول کے ہاتھوں پہ مسکرانا شروع کیا، ہاں مسکراتے ہو، ہاں اس لیے اللہ نے کہہ دیا ید اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، خلیفۃ اللہ، امام اللہ، وکیل اللہ، نفس اللہ۔ آپ نے فرما دیا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، جسدوں کا جسدی۔ آج علی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا خدا کا ہو گیا، آدھا رسول کا ہو گیا۔ آج کے بعد جو علی سے محبت کرے گا آدھی خدا سے کرے گا، آدھی رسول سے کرے گا، اور جو بھی علی سے منافقت کرے گا آدھی خدا سے کرے گا، آدھی رسول سے کرے گا۔ علی اکبر حیدری، علی اکبر حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وہ سامنے توجہ چاہتا ہوں، آدم صفی اللہ ہے، نجی اللہ نہیں، نوح نجی اللہ ہے، خلیل اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، ذبیح اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، روح اللہ نہیں۔ اچھا اور دعوت بھی آدم کو دیکھا ہے جس نے شاید نوح کو نہیں دیکھا، نوح کو دیکھا ابراہیم کو نہیں دیکھا، ابراہیم کو دیکھا اسماعیل کو نہیں دیکھا، اسماعیل کو دیکھا ہے تو موسیٰ کو نہیں دیکھا، موسیٰ کو دیکھا تو عیسیٰ کو نہیں دیکھا۔ آدم کا علم نوح کے پاس نہیں، نوح کا علم ابراہیم کے پاس نہیں، ابراہیم کا علم اسماعیل کے پاس نہیں، اسماعیل کا علم موسیٰ کے پاس نہیں، موسیٰ کا علم عیسیٰ کے پاس نہیں، عیسیٰ کا علم داؤد کے پاس نہیں، داؤد کا علم یحییٰ کے پاس نہیں، یحییٰ کا علم زکریا کے پاس نہیں۔ تو فرما لے دینا آدم کا معجزہ نوح کے پاس نہیں، نوح کا معجزہ ابراہیم کے پاس نہیں، ابراہیم کا معجزہ اسماعیل کے پاس نہیں، اسماعیل کا معجزہ موسیٰ کے پاس نہیں، موسیٰ کا معجزہ عیسیٰ کے پاس نہیں۔ آدم کا زمانہ اور، نوح کا زمانہ اور، ابراہیم کا زمانہ اور، اسماعیل کا زمانہ اور، موسیٰ کا زمانہ اور، عیسیٰ کا زمانہ اور، یعقوب کا زمانہ اور، یوسف کا زمانہ اور، زکریا کا زمانہ اور، داؤد کا زمانہ اور۔ آدم کا صحیفہ نوح کے پاس نہیں، نوح کا صحیفہ ابراہیم کے پاس نہیں، ابراہیم کا صحیفہ اسماعیل کے پاس نہیں، آدم کا علم نوح کے پاس نہیں، نوح کا علم ابراہیم کے پاس نہیں، ابراہیم کا علم اسماعیل کے پاس نہیں، اسماعیل کا علم موسیٰ کے پاس نہیں، موسیٰ کا علم عیسیٰ کے پاس نہیں۔ اچھا آدم کی شکل اور، نوح کی شکل اور، توجہ، ابراہیم کی شکل اور، اسماعیل کی شکل اور، موسیٰ کی شکل اور، عیسیٰ کی شکل اور، زکریا کی شکل اور، داؤد کی شکل اور، تو پھر وہ کون ہے جو تمام نبیوں میں سما گیا؟ یا تمام نبی اس میں سما گئے، اکیلے میں سما گئے؟ تو نبی فرماتے من ارادہ ان ینظرو الى آدم فی علمہ و نوح فی رجافتہ و ابراہیم فی خلتہ و اسماعیل فی صبرہ و موسیٰ فی حیبتہ و عیسیٰ فی زہدہ و یعقوب حسن منالہ و یوسف فی حسنہ۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کی رجابت دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، اسماعیل کی قربانی دیکھنا چاہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا دم درود دیکھنا چاہے، یعقوب کا حسن ملال دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، مجھ محمد کا کمال و جمال دیکھنا چاہے، فینظر علی ابن ابی طالب، وہ علی کا چہرہ دیکھنے سارے نبی نظر آ جائیں۔ سلامت ہیں، آباد و شاد۔ علی جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں۔ دنیا نے بڑی کوشش کی کہ علی کا نام ختم ہو جائے، علی کا نام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ انفرادی چلوں میں علی علی، اجتماعی پردوں میں علی علی، بزم ملائکہ میں علی علی، صف انبیاء میں علی علی، زہر دنیا میں علی علی، خدا کے گھر میں علی علی، نبی کے بستر پہ علی علی، شمس و قمر میں علی علی، شجر و حجر میں علی علی، بحر و بر میں علی علی، لا جلوز کا قول ابو بکر میں علی علی، لولا کے اقرار میں علی علی۔ حضرت عمر فرماتے علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، لولا کے اقرار میں علی علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی علی، نبی کے 4 یاروں میں علی کے بغیر گزارے کچھ نہیں۔ علی کا علم علی،
علی کا عمل علی، علی کا قول علی، کہاں کہاں علی، ہر مقام پہ علی نظر آئے. قسیم الجناب النار علی، روز ازل کا رازدار علی، یوم محشر صفات کا تاجدار علی، حق و صداقت کا علمدار علی، قائد رسالت میں معامن مددگار علی، بے قصوں کا غمخوار علی، یتیموں کا ناز بردار علی، رحمت کی فہار علی، فضل کردگار علی، مفسدین کے لیے تلوار علی، مشرکین کے لیے قہار علی، انبیاء کے مددگار علی، سید عالم کے شہر نامدار علی، بنی ہاشم کا وقار علی، اہل عرب کے سردار علی، لافتہ کی پکار علی، لا سیف کی چھنکار علی، حسن کائنات کا سنگار علی، سن 65 میں توپوں کی پکار علی کا علم علی، علی کا علی کا علم علی، علی کا عمل علی، علی کا قول علی، علی کا کلام علی، علی کی شریعت علی، علی کی طریقت علی، علی کی ریاضت علی، علی کی وحدت علی، علی کی قیادت علی، علی کی امامت علی، علی کی ولایت علی، علی کی خلافت علی، علی کی شجاعت علی، علی کی حیبت علی، علی کا زہد علی، علی کا تقوی علی، علی کا علم علی، علی کی نماز علی، علی کا قیام علی، علی کا رکوع علی، علی کا سجدہ علی، علی کی تسبیح علی، علی کا دادا علی، علی کا بابا علی، علی خود علی، علی کا پوتا علی، علی کا قرآن علی، علی کا نبی علی، علی کا اللہ علی. کہ علی کا معنی ہے بلند، علی کا معنی ہے اعلیٰ، اعلیٰ، علی کا معنی ہے بلند. اس لیے تو علی اس علی کو سجدہ کرتے تھے اور ساتھ کیا فرماتے تھے؟ اے میرے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کا لالچ ہے، جہنم کا خوف ہے، جنت میری جاگیر ہے، میرے بچوں کی جاگیر ہے، ہم تو تقسیم کرنے والے ہیں. میرے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ اس علی نے تجھ جیسے علی کو اعلیٰ سمجھا، بلند سمجھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی کا نام نہیں مٹ سکتا، علی کا نام ختم نہیں ہو سکتا. اس علی کے نام کو زندہ کرنے کے لیے زینب کی چادر لگی. بہتر جنازے اٹھائے حسین نے کربلا کے میدان چہلم منانے آئے ہوں، صرف اس لیے کہ علی کا نام بلند ہو جائے. اور اپنے ہر بیٹے کا نام رکھا علی، علی اصغر، علی اکبر. اپنی ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، فاطمہ سکینہ، فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا. چہلم میں آخری ذاکر مخصوص مسائل پڑھیں گے. آج شہزادہ قاسم کا بھی چہلم ہے، رباط کے لال کا بھی چہلم ہے، علی اکبر کا بھی چہلم ہے، عباس کا بھی چہلم ہے. کس کس کو عزاداروں؟ علی اکبر سے بڑا پیار تھا حسین. حسین کی خواہش ہوا کرتی تھی اکبر مجھ سے کچھ مانگے، اور زینب کی بھی خواہش ہوا کرتی تھی اکبر مجھ سے کچھ مانگے. اکبر سوال نہیں کرتے تھے. کچھ ہستیاں پردے میں اپنی جوانی گزار کے گئی. پیغمبر پردہ کرتے تھے، حجاب کرتے تھے. یوسف نے بھی حجاب نہیں کیا. اندازہ لگائیں پیغمبر کتنے خوبصورت تھے. اور علی اکبر حجاب کرتے تھے، امام رضا حجاب کرتے تھے، امام علی نقی حجاب کرتے تھے کہ نظر نہ لگے. اور 18 سال نازوں سے پالا سیدہ زینب. ایک دن اکبر نے کہا پھوپھی میرا دل کر رہا ہے کہ مجھے انگور چاہیے. کہا اکبر انگوروں کا موسم تو نہیں ہے. فرمایا میرا دل کر رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، مجھے انگور چاہیے.
تو بی بی شہزادہ علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے امام حسین کے پاس کہا اکبر کا جی کر رہا انگور کھانا. کہا زینب انگوروں کا موسم تو نہیں ہے. سیدہ زینب نے ہاتھ باندھا. کہا بھیا حسین آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. بے شک انگوروں کا موسم نہیں مگر غور سے دیکھیں اکبر مانگ رہا. امام نے یوں آسمان کی طرف ہاتھ کیا انگور آئے اکبر کے ہاتھ پر. اکبر چلے. حسین کہتے ہیں اکبر ذرا رک جا میرے ایک سوال. بابا نہیں حکم کریں. فرمایا اکبر جو بھی سوال کرنا ہو مدینے میں کر دینا کربلا میں نہ کرنا. کربلا میں میری غربت کا عالم ہو میری مظلومیت کا عالم ہو. آزادروں وہی وقت آ گیا 10 محرم کہ شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا مجھے موت کی اجازت ہے. اور زیادہ رو بوڑھو نوجوانوں بوڑھا باپ جوان بیٹا موت کی اجازت طلب کرے باپ کے دل پہ کیا گزرے. حسین نے کیا کیا اکبر کا ہاتھ پکڑا لے کے آ گئے خیمہ. کہ زینب کلثوم و رقیہ لیلا اس کو لباس پہنا. علی اکبر کو دلہا بنا دیا. اور امام حسین کے پاس ایک دستار تھی. میری مولا نے وہ دستار باندھنا شروع کی اور اس دستار کا ایک حصہ تحت الحن کی صورت میں باندھ کے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ. سیدہ زینب کہتی بھیا آپ تو اکبر کو کفن پہنا رہے ہیں. لے کے آ گئے گھوڑے پہ سوار کیا چلے الوداع کیا. اختصار کر دیا. آزادار اکبر نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اکبر نے دیکھا کہ بابا حسین. فرمایا بابا نہ جاؤ. فرمایا اکبر بے شک جاؤ. روکتا نہیں. جاؤ اکبر. اکبر پھر گئے. پھر گھوڑا روکا. دیکھا حسین پیچھے. کہ بابا نہ جاؤ. حسین کہتے ہیں اکبر آج تیرا کچھ جوان بیٹا ہوتا اور وہ جاتا موت کی طرح تو پھر میں تجھے دیکھتا کہ تجھ سے کیسے برداشت ہوتا. اکبر ایک بار گھوڑے سے اترے جی بھر کے زہرا کے لال سینے سے لگا بوسے لیے. کہ اکبر ذرا اپنی عبا کا دامن کھولا. حسین نے اکبر کے سینے کے جی بھر کے بوسے پھر دوبارہ اکبر کو گھوڑے پہ سوار کربلا کے میدان میں آ گئے. یعنی اکبر کا مصائب ہے جسے رونا نہ ہے خدا کا واسطہ رونے کی شکل بنا. یہ وہ مصائب ہے ایک مجتہد نے ذریعہ حسین پہ اکبر کی شہادت پڑھ دی. رات کو واپس آ کے سو گئے. نصف شب کا وقت ہوا. رونے کا آواز بلند ہوا. کون ہے؟ کہا بطول رو رہی. بی بی میرے گھر میں رونے کا سبب ہے. فرمایا سوال کرنے آئی ہوں آج کے بعد ذریعہ حسین پہ اکبر کی شہادت نہ پڑھنا. بی بی میں نے غلط پڑھی ہے. فرمایا تم نے درست پڑھی ہے مگر جب سے تو اکبر کی شہادت پڑھ کے آیا زینب شام چھوڑ کے کربلا آئی. کبھی حسین کو غش آتا ہے کبھی زینب کو غش آتا ہے. بس عزادر اکبر نے جو حملہ کیا ایک ظالم قریب آیا حسین بن نمیر اللہ اس پہ لعنت کرے. اس نے شہزادہ علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا. اکبر نے گھوڑے کی زین چھوڑی. کہا بابا میں گھوڑے سے گر گیا. عزادر حسین بن نمیر نے نیزہ توڑ کے کہا میں دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صحابہ ہے. آیا عزادر اور آنے والوں میں تب دیکھنا حسین کیسے آئے کربلا کے میدان میں. کیونکہ بوڑھا باپ جوان بیٹا اور حسین فرماتے ہیں اکبر میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا. مجھے آواز دے میں تیری آواز کے سہارے پہنچوں. عزادر گھٹنوں کے بل چڑھ کے چڑھ کے جس طرح گھر کے سین میں 6 ماہ کا بچہ چڑھتا ہے اس طرح حسین چلتے چلتے اکبر کے قریب پہنچے. اکبر کا اٹھایا سر رکھا گود میں. کہتے اکبر تو خیش بابا ایک بار مجھے خیموں میں لے جائیں. میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں اماں اب تو راضی ہے نا. عزادر و امام حسین فرماتے ہاں اکبر ایک ہاتھ
میری گردن میں ڈال۔ اکبر نے گردن میں ہاتھ ڈالا، حسین نے اٹھانا چاہا، نہ اٹھائے۔ کہا دوسرا ہاتھ اٹھا، کہا بابا سینے سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اکبر دکھا نا، آزادو آپ جو دیکھا بچی کا پھل لگا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں اکبر تو فخر اسماعیل بن جاؤ، میں فخر ابراہیم بنتا ہوں۔ اس بچی کے پھل کو نکالتے ہیں، نہیں تو دیکھنا اس بچی کے پھل کو نکالتے ہیں۔ حیا زادہ رونے والا حسین نے بچی میں ہاتھ رکھا، کہا نانا رسول دادا ابراہیم کو لے کے کربلا میں آ جاؤ۔ دیکھو میں نے اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی، میں نے اپنے اسماعیل کے ہاتھ نہیں باندھے۔ حیا زادہ بچی میں ہاتھ رکھا، اکبر کا بدن کانپا، بدن کا کانپنا تھا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا، سیدہ زینب خیمہ کے در پہ آ گئے، کہا بھیا حسین بچی اکیلے نہ نکال، میں زینب آ رہی ہوں۔ حسین کہتے زینب میں اکبر کو تیرے پردے پہ قربان کرتا ہوں، خیمہ سے باہر نہ آنا۔ آزاد و یا علی مدد کہہ کے بچی کا پھل نکالا۔ اکبر نے اپنا سینہ بابے کے سینے سے لگا دیا، آزاد و پھر کو لٹا دیا، کہا اکبر کچھ مانگ۔ اکبر کہتا بابا نہ زندگی چاہیے نہ پانی چاہیے، اگر ہو سکے میری بہن سغرا ملا دیجئے۔ آپ کی بہنیں آپ کے پاس ہیں، میرے حصے کی بہن سغرا مدینے رہ گئی۔ آزاد و امام نے 2 انگلیاں اٹھائی ماتم کرنا، کہا اب دیکھو